Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now I will talk about the logistical renaissance. Renaissance, as you may know, this is about the history and the evolution of logistical activity. تھوڑا سا ہسٹری کی طرف اس کے جانا ضروری ہے بیکاز اگر آپ اس چیز کے لاجیکل فلو کو دیکھیں تو جیسے جیسے آپ کے پاس ایوولوشن آف مارکیٹنگ ہوئی, مارکیٹنگ ایز اے فیلڈ ڈیولپ ہوا, لاجسٹکس would have been developed with that. But the logistical, the hampering of not doing so, ایسا جب نہیں ہو سکا, اس کی چند ایک وجوہات تھی. There were actually three important reasons. تین امپورٹنٹ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے لاجسٹکس واز ایکچولی ان آئسولیشن رادر دین ڈیولپنگ ود مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کے ساتھ ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ وہ تین امپورٹنٹ ریزنز تھیں, ان کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کرنا ضروری ہے. 1950s, prior to 1950, no formal concept or theory of integrated logistics existed. آپ کے پاس logistical competency, logistics mission اور logistics service measurement, یہ چیزیں 1950 سے پہلے there was no formal concept. کوئی formal concept موجود نہیں تھا. Although marketing was at a flourish at that point of time, وہ بہت زیادہ flourish کر رہی تھی. Three factors were more important in the evolution of contemporary logistics. کنٹمپریری لاجسٹکس میں تین فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. وین یو سے کنٹمپریری لاجسٹکس, دیٹ وڈ بی ریلیٹڈ ٹو دا لاجسٹیکل ایکٹیویٹی وچ از انٹرنل ٹو دیٹ بزنس ایز ویل ایز ایکسٹرنل. یہ دونوں سے ریلیٹ کرے گا. سو دیز وٹ ور دوز تھری امپورٹنٹ فیکٹرز؟ دی ایمرجنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی. ان 1950s انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, یہ ایٹ دی ایوولوشن تھا. اس وقت اٹ واز بینگ ڈن. انفارمیشن ٹیکنالوجی اس وقت کوئی اتنا بڑا بوم نہیں تھا. اٹ واز ناٹ ڈن. آپ کے پاس لاجسٹیکل میئرمنٹ کو, لاجسٹیکل سروس کی میئرمنٹ کے لیے یو شوڈ ہیو دی سپورٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. یس, اگر آپ ایک سپلائی چین مینجمنٹ میں بھی اف یو ٹاک اباؤٹ دی انٹیگریشن دین یو نیڈ دی آئی ٹی سپورٹ. آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو لاجسٹکس اٹ لیگ بہائنڈ. وائی؟ بیکاز آپ کے پاس اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی ایمرج ہو رہی تھی. تو سیکنڈ تھنگ واز دی اکنامک نیسیسٹی اینڈ کوانٹیفیکیشن آف ریڈیوسڈ انوینٹری کاسٹ تھرو لاجسٹکس. لاجسٹکس کے لیے کوئی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اویلیبل نہیں تھے. ہاؤ وڈ یو ایکچولی میئر دی لاجسٹیکل ایکٹیویٹی؟ ہاؤ وڈ یو سیپریٹ اٹ فرام لیٹس سے مٹیریل مینجمنٹ؟ ہاؤ وڈ یو سیپریٹ اٹ فرام دی نارمل انوینٹری کاسٹ؟ آپ اس کو کیسے سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے کیسے سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ تو دیر واز نتھنگ اور نو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اویلیبل ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹنگ سینیریو نہیں تھا جس میں آپ اپورشن کر سکتے لاجسٹیکل کاسٹ کو فرام دی ادر کاسٹ. تھرڈ ون واز دی ایوولوشن آف مارکیٹنگ. کراس فنکشنل انٹیگریشن واز ناٹ پاسبل بیکاز آف ان اویلیبلٹی آف کمپیوٹرز اینڈ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس. یہ آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار آپ کے پاس جو میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ہیں جس کو آپ آپریشنس ریسرچ کہتے ہیں, وہ اس کی ایوولوشن ہوئی. آبویسلی دا میتھمیٹیکل ماڈلس بیکم ایلیگنٹ آفٹر دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, اور لاجسٹیکل ماڈلس جو لاجسٹک سسٹم اینڈ ڈیزائن کے لیے ماڈلز یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی مور اور لیس دے ور ایکچولی بوروڈ فرام دیٹ آپریشنل ریسرچ ٹیکنیکس. وہ آپریشنل ریسرچ سے آیا جس کو بعد میں مینجمنٹ سائنس کے نام سے بھی, وین یو امپلیمنٹ دوز ایفیشنٹ ماڈلس, ایسے ماڈلس جو کہ آپ کو ایفیشنٹ سینیریو, یو وڈ بی یوزنگ یور ریسورسز ٹو فل, ان کی میکسیمائزیشن آف یور ریسورس یوٹیلائزیشن اور میکسیمائزیشن آف پروفٹ اور مینیمائزیشن آف کاسٹ کی بات کرتے ہیں. تو دوز آپریشن ریسرچ ٹیکنیکس وین دے ور بوروڈ بائی دی بزنس یو کال اٹ دی مینجمنٹ سائنس. تو جس وقت آپ کے پاس وہ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس ڈیولپ ہوئی دین لاجسٹکس وڈ ہیو بین, اس کی ایوولوشن پاسبل ہوئی. دیٹ از وائی وہ مارکیٹنگ کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہو سکا. اسی طرح volatile economic climate caused the untapped area of logistics to be neglected as pressure was on productivity improvement for profit maximization. مین فوکس اس ایریا میں اس وقت ہمارے پاس اکنامک اتنی volatile تھی آپ کی اکنامک کلائمیٹ کہ ایوری بزنس واز ایکچولی لوکنگ ایٹ دی مینوفیکچرنگ سپورٹ اینڈ ایوری ون واز لوکنگ ایٹ پروفٹ میکسیمائزیشن. وہ پروفٹ میکسیمائزیشن میرے پاس تھرو مارکیٹنگ یعنی میری ریٹیلنگ کی وجہ سے بھی تھا, تھرو مائی مینوفیکچرنگ بھی تھا. میں اپنی مینوفیکچرنگ میں اپنی
پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا چاہتا تھا. پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ کیسے لے کے آؤں گا؟ پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ میں لے کے آؤں گا تھرو ریسورس یوٹیلائزیشن. میں اپنے ریسورسز کو میکسیمم یوٹیلائز کروں, اینڈ تھرو دی امپروومنٹ آف مائی ٹارگیٹس, اپنے ٹارگیٹس کو کس طرح اچیو کر رہا ہوں اس کو امپروو کروں. تو بزنسز کا جو شفٹ تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ان 1950s 1960s, اٹ واز مور ٹوورڈز پروفٹ میکسیمائزیشن تھرو پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ. وہ اس طرف تھا. وہ اس ایکٹیویٹی کو اٹ واز دی نیگلیکٹڈ پارٹ, دا پارٹ وچ ایکچولی کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے فرام دی پوائنٹ آف اوریجن ٹو دی پوائنٹ آف کنزمپشن, یہ بھی ایک کاسٹ بیئر کرتا ہے, اور یہ بڑی سگنیفیکینٹ کاسٹ ہے. سو دی ایوولوشن آف EDI, الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینجز, EDIs, اور اڈاپشن آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, یہ دو چیزیں ایسی تھیں. جب آپ کے پاس EDI بنا, الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج ہو سکا, تو لاجسٹیکل ایکٹیویٹی بیکم مور ایفیشنٹ, اٹ بیکم مور ہائی لائٹڈ. یہ ایریا آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, کوالٹی ہیئر وڈ بی کنفارمنس ٹو دی کسٹمر ریکوائرمنٹ. تو امپورٹنس آپ کے پاس لاجسٹکس کی وہاں پر. تو دین وی سو دی رینیسانس آف لاجسٹکس. تھینک یو.